ایک زمانہ تھا کہ شہر بابل پر ایک ظالم بادشاہ نمرود کی بادشاہت تھی۔ وہ بہت ظالم اور جابر تھا اور اپنی بادشاہت کو قائم رکھنے کے لیے اپنے دربار میں بہت سے نجومی رکھا کرتا تھا اور ان سے آنے والے دنوں کے بارے میں پوچھ تاچھ کرتا تھا اور اپنے مستقبل کے بارے میں پیشین گوئیاں کروایا کرتا تھا۔ ایک دفعہ وہ اپنے تخت پر بیٹھا ہوا تھا کہ اس نے اپنے دربار کے نجومیوں سے اپنی بادشاہت کے بارے میں پوچھ تاچھ کی، تو تمام نجومی جب حساب لگایا تو ڈر گئے اور بتانے سے اعراض کیا اور ڈر گئے کہ کہیں ہمیں یہ ظالم بادشاہ قتل ہی نہ کر دے۔ لیکن ایک نجومی نے ہمت کر کے بادشاہ کو کہا کہ جان کی امان پاؤں تو عرض کروں۔ اس نے کہا، جی کہو کیا بات ہے؟ تو وہ نجومی کہنے لگا کہ تمہارے شہر میں ایک ایسا لڑکا پیدا ہوگا جو تمہاری بادشاہت کو ختم کر دے گا۔ یہ سن کر بادشاہ حیران پریشان اور غصے میں آ گیا۔ اس نے حکم دے دیا، آرڈر دے دیا کہ جاؤ اس بستی میں پیدا ہونے والے ہر شخص کو، ہر بچے کو قتل کر دیا جائے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ حاملہ تھیں۔ وہ اس ڈر سے کہ کہیں میرے بچے کو نہ قتل کر دیا جائے باہر جنگل میں ایک پہاڑ کے دامن میں چلی گئیں۔ وہ وہاں رہتی اپنا کھانا پینا بھی ساتھ لے گئیں، وہاں پر کھاتی رہتی، کھاتی پیتی اللہ کی عبادت کرتی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہو گئی تو وہ اپنے بیٹے کو اس غار میں حفاظت کے ساتھ بٹھا کر اپنے گھر کو چکر لگا جاتی اور غار کے منہ پر ایک بہت بڑا پتھر اٹھا کر دے آتی، اپنے بچے کو اس غار میں بٹھا دیتی اور پتھر منہ پر دے کر اپنے گھر میں آ جاتی۔ اس طرح کرتے کراتے حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے ہونے لگے اور ان کی جب عمر 6 سال سے اوپر ہو گئی تو وہ ان کو اپنے گھر لے آئیں۔ تو اس وقت آزر جو تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چچا، وہ بادشاہ نمرود کے ہاں کام کیا کرتا تھا اور اس کے بت خانے میں کام کرتا تھا اور بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے وہ لوگ۔ تو بادشاہ نمرود بھی بتوں کی پوجا کرتے تھے اور سارے ان بتوں کو خدا مانتے تھے اور ان سے اپنی مشکل کشائیاں کروایا کرتے تھے اور ان کا عقیدہ یہ تھا کہ یہ بت ہمارے مشکل کشا ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی آزر اپنے ساتھ لے جانے لگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا آزر سے پوچھا، چچا تم لوگ ان کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ جب وہ چچا کوئی جواب نہ دے سکا تو کہنے لگا، ان بتوں کی ہمارے آباء و اجداد پوجا کرتے آئے ہیں، تم اگر ان کے بارے میں پوچھ تاچھ کرو گے، ان کو برا بھلا کہو گے تو میں تم سے ناراض ہو جاؤں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ بت جو نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں نہ کچھ مدد کر سکتے ہیں تم ان میں نہ پوجو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہ کہنے پر ان کا چچا آزر بہت غصے آنے لگا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوچا یہ لوگ ایسے نہیں مانیں گے، ان کو کوئی سبق سکھانا پڑے گا۔ ایک دفعہ جب سالانہ میلہ لگا کرتا تھا تو سب لوگ وہاں سے میلے پر چلے گئے اور شہر خالی ہو گیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لوگوں نے کہا چلو میلے پر چلتے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں کی طرف دیکھ کر کہا کہ یہ دیکھو ستارے بتا رہے ہیں کہ کل میری طبیعت خراب ہوگی، کیونکہ وہ لوگ ستاروں پر ایمان رکھا کرتے تھے۔ جب وہ لوگ چلے گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بت خانے میں گئے اور وہاں جا کر سارے بتوں کو توڑنا شروع کر دیا۔ اس کلہاڑی کے ساتھ سارے بتوں کو، کسی کا ناک کاٹ دیا، کسی کا ہاتھ، کسی کا پاؤں، سب بتوں کو توڑ دیا۔ جب سارے بت ٹوٹ گئے تو کلہاڑی بڑے بت کے ہاتھ میں تھما دی اور وہاں سے واپس چلے آئے۔ دوستو باقی کا کل انشاءاللہ۔